कमरे में वापस आकर मैंने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसकी रोशनी ज़मीन पर सफ़ेद चादर की तरह बिछी थी। लेकिन एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींच लिया। खिड़की के बाहर दरख्त के नीचे धुंध जैसी कोई चीज़ थी जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। बस एक एहसास था, कोई था। मैंने खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। गाल पर अब भी वो नरमी का एहसास था, जैसे कोई मोहब्बत से बोसा देकर गया हो। मैं नूरुल ऐन हूँ। मेरा नाम जितना रोशन लगता है, मेरी ज़िंदगी उतनी ही तारीख थी। मैंने आंखें खोली तो दुनिया की बेरहम सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। माँ की मोहब्बत क्या होती है, बाप का साया क्या होता है, मुझे कभी मालूम ही नहीं हुआ। मैंने जब होश संभाला तो सिर्फ 2 खबरें याद थी, एक माँ की, दूसरी बाप की। लोग कहते कि वो एक हादसे में चल बसे, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि वो हादसा शायद मेरी किस्मत थी, जो मेरे साथ ज़िंदगी भर रही। माँ बाप के जाने के बाद मुझे मेरे खाला के दर पर पनाह मिली, मगर वो पनाह कम और सज़ा ज़्यादा थी। उनका रवैया ऐसे था जैसे मैंने उनके किसी गुनाह की कीमत अदा करनी थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरा माथा चूमा नहीं, बल्कि मुंह फेर कर ये कहा, बस अब ये मुसीबत भी मेरे सर आन पड़ी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का पहला धचका था, जिसने मुझे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी खून के रिश्ते भी ज़ख्म दे जाते हैं। मेरी खाला की 2 बेटियां थीं, ज़हरा और फरीहा। वो गुलाबों की तरह नाजुक और कीमती लिबास में लिपटी रहती, जबकि मैं पुराने कपड़ों में धूल में अटी रहती। मैं उनके साथ एक ही दस्तरखान पर बैठती, लेकिन मेरा खाना अलग प्लेट में दिया जाता। उनके लिए ताज़ा दूध होता और मेरे लिए गर्म पानी। मैं छोटी थी, मगर इतनी भी नहीं कि ये फ़र्क नहीं समझ पाती। कभी कभी मैं पूछती, खाला क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? वो हंसती और कहती, अच्छी? तुम तो बोझ हो। अच्छा वही होता है जो अपने घर में रहता है, दूसरों पर बोझ नहीं बनता। खाला के घर में मेरा काम सिर्फ यही मुकद्दर था, सुबह सवेरे उठकर बर्तन धोना, फर्श साफ करना और फिर उनकी बेटियों की फरमाइशें पूरी करना। जहरा को रोज़ बाल बनवाने का शौक़ था, फरिया को रोज़ नए कपड़े इस्त्री करने की ज़िद। मैं चुपचाप काम करती, शायद इस उम्मीद पर कि कोई तो मुझे सराहेगा, कोई मुझे भी गले लगाए। मगर गले लगाना तो दूर की बात, एक मामूली तारीफ़ भी मेरे नसीब में नहीं थी। मुझे पढ़ाई का शौक़ था। जब मैं स्कूल के बाहर से गुजरती तो अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनकर मेरा दिल करता कि मैं भी उनके साथ बैठकर मुस्कुरा सकूं। मैंने एक बार खाला से कहा था, खाला मुझे भी स्कूल जाना है। उन्होंने तंज भरे लहजे में जवाब दिया, जो काम करती है वो पढ़ाई थोड़ी करती है, तुम पढ़कर क्या करोगी? ये जुमला मेरे दिल में खूंजता रहा। मैंने खुद को आईने में देखा, आंसुओं से धुंधला चेहरा, बिखरे बाल। शायद वो ठीक कहती थी, मैं वाकई झाड़ू बर्तन ही के काबिल थी। जिंदगी के उस अंधेरे में कोई रोशनी नहीं थी। कभी कभी मैं दुआ करती, या अल्लाह क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता? मैंने सुन रखा था कि अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं उन सब में शामिल नहीं हूँ जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। मैं मस्जिद के करीब जाती और चुपके से दीवार से लगकर आंखें बंद कर लेती। शायद अल्लाह को रहम आ जाए, शायद कोई मोज़ा हो जाए, लेकिन मोज़े सिर्फ किताबों में होते हैं, यतीम लड़कियों की ज़िंदगी में नहीं। खाला के जुल्म का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि वो मारती थी या गालियाँ देती थी, सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो मुझे कभी इंसान नहीं समझती थी। मैं उनकी नज़रों में सिर्फ एक बोझ थी, एक नौकरानी। उनकी बेटियां जब भी कोई गलती करती तो सज़ा मुझे मिलती। एक बार जहरा ने गुलदान तोड़ दिया और उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारकर कहा, झाड़ू लगाते ध्यान से नहीं रख सकती? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सीख लिया था कि आवाज़ उठाने से ज़्यादा तकलीफ़ सहते हैं। मोहब्बत की तलाश में ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी, लेकिन ये ख्वाहिश भी अक्सर हसरत बनकर रह जाती। कभी कभी सोचती थी कि शायद कोई आएगा जो मेरे आंसू पोंछेगा, जो मेरे दिल के ज़ख्म समझेगा, मगर जितनी बार मैंने किसी से उम्मीद से देखा, हर बार मायूसी मिली। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने सुना था कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, लेकिन मेरे नसीब में सिर्फ अंधेरा था। उम्मीद का चिराग जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार एक तूफ़ान आकर उसे बुझा देता। मैं नूरुल ऐन थी।
मगर मेरी ज़िंदगी में नूर का एक भी लम्हा नहीं था। रात का वक्त था। खामोशी इतनी गहरी थी कि लगता जैसे पूरी दुनिया सो चुकी है। सिर्फ मेरी आंखों से बहने वाले आंसू और दिल की सिसकियां जाग रही थी। मैं अपनी पुरानी मैली सी चादर में लिपटी बिस्तर पर लेटी थी। खाला के घर में मेरा कमरा दरअसल एक तंग सी कोठरी थी, जहाँ सिर्फ अंधेरा मेरा साथी था। उस रात भी रोज़ की तरह मैं दिल में दर्द लिए नींद की आगोश में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंसू खुश्क हो चुके थे मगर अंदर की तकलीफ अभी बाकी थी। फिर न जाने कब मैं नींद में डूब गई। ख्वाब की एक धुंधली सी दुनिया थी जहाँ सब कुछ गैर वाज़ेह था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे गाल को नरमी से छू रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बहुत मोहब्बत से किसी ज़ख्मी फूल को सहला रहा हो। लम्स में ऐसी नरमी थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। ख्वाब में मैंने महसूस किया था कि मेरा सांस बेतरतीब हो चुका है, मेरे गाल गर्म हो रहे थे और मेरे जिस्म में एक अनजानी कैफियत जाग उठी थी। मैंने आंखें खोल दी। सांस फूली हुई थी, गाल पर अभी भी लम्स का एहसास था, जैसे कोई अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से हटा हो। कमरे में गहरा अंधेरा था मगर अजीब बात यह थी कि फ़िज़ा में एक हल्की सी खुशबू फैली थी, ऐसी खुशबू जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। एक मीठी पुरकशिश खुशबू जो सीधा मेरे दिल को छू रही थी। मैंने जल्दी से उठकर इर्द गिर्द देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा था। ठंडक इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ पांव सर्द हो चुके थे, जैसे किसी ने बर्फ़ की चादर मुझ पर डाल दी हो। उस ठंडक में भी मेरे गाल जल रहे थे। मैंने जल्दी से अपने गाल को हाथ लगाया, जैसे वहाँ भी किसी का लम्स जिंदा था। कौन था? मैंने अपने आप से पूछा, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। मैं खौफज़दा थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी कशिश भी थी, एक ऐसा एहसास जो मैंने पहले महसूस नहीं किया था। ऐसा लगता जैसे कोई था जो मुझे देख रहा था, मगर कहाँ? मैं बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। दरवाज़ा खोला तो पूरा घर खामोशी में डूबा था। खाला के कमरे से हल्की खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी, जो इस बात का सबूत था कि सब गहरी नींद में है। मगर फिर भी मुझे लगा कि कोई है जो छुपा हुआ है, जो मुझे देख रहा है। कमरे में वापस आकर मैंने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसकी रोशनी ज़मीन पर सफ़ेद चादर की तरह बिछी थी। लेकिन एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींच लिया। खिड़की के बाहर दरख्त के नीचे धुंध जैसी कोई चीज़ थी, जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। बस एक एहसास था, कोई था। मैंने खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। गाल पर अब भी नरमी का एहसास था, जैसे कोई मोहब्बत से बोसा देकर गया हो। अगले दिन सुबह में उठी तो महसूस हुआ कि सब बदल चुका है। कमरे में अब भी वही खुशबू थी जो रात मैंने महसूस की। ऐसे लग रहा था जैसे वो खुशबू मेरे साथ सांस ले रही हो। मैंने जल्दी से बिस्तर समेटा और काम पर लग गई, लेकिन दिल अब भी रात वाले वाक़े में फंसा हुआ था। मैंने जब किचन में खाला की बेटियों के लिए नाश्ता तैयार किया तो महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने सर झटक कर खुद को संभाला। शायद ये मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था। जब मैं बर्तन धो रही थी तो मेरी आंखों के सामने एक साया सा गुजरा। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से पानी बंद किया और इर्द गिर्द देखा, मगर कुछ नहीं था। दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई मेरे आसपास है, कोई जो मुझे देख रहा है, मेरे करीब आना चाहता है। पूरे दिन काम के दौरान मेरा दिल बेचैन रहा। खाला जब भी मुझ पर सख्ती करती, चीखती, मैं उस वक्त भी खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई मेरे करीब है जो मेरे आंसू को देख रहा है, जो चाहता है कि मैं रोऊं नहीं। शाम को जब कमरे में वापस आई तो बिस्तर पर बैठकर मैंने लंबी सांस ली। दिल में हजार सवाल थे। कौन हो तुम? क्यों मेरे करीब आते हो? मैंने धीरे से सरगोशी की। कोई जवाब नहीं आया, मगर ऐसे लगा जैसे फिजा में हल्की सी सरगोशी हुई हो। एक ऐसी आवाज़ जो मेरे दिल तक पहुंच रही थी। मेरे गाल पर हाथ गया। फिर वही एहसास था जैसे कोई मुझे छू रहा हो, नरमी से। मैंने आंखें बंद की। मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू। ये पहली बार था जब मुझे लगा कोई है जो मेरी परवाह करता है। मगर वो कौन था? क्या वो कोई इंसान था या कुछ और? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन एक बात तय थी, मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी।
मेरी तन्हाई का सफ़र शायद ख़त्म हो रहा था। कोई था जो मेरे आंसू को चुपके से छूकर सुकून दे रहा था, मगर वो कौन था, ये जानने की ख्वाहिश मेरे दिल में घर कर चुकी थी। रात की खामोशी हमेशा की तरह गहरी थी। मेरी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मेरे दिल को अजीब बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। पिछली रात के उस अजीबो-गरीब लम्स के बाद मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आ चुकी थी। हर रात सोने से पहले दिल में एक अनजानी ख्वाहिश जागने लगी, जैसे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो। उस रात भी मैं देर तक बेदार रही, तारीकी को तकते हुए दिल में बेशुमार सवाल लिए। आखिरकार नींद की एक धुन ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन ये कोई आम नींद नहीं थी। मैंने खुद को ऐसी जगह पर पाया जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे आसपास सब कुछ रोशन था, जैसे चांदनी हर चीज़ को अपने दामन में ले चुकी हो। मेरे कदम एक वसी बाग की तरफ बढ़ रहे थे। बाग में हर तरफ खुशबुएं थीं, रंग बिरंगे फूल ऐसे खिले थे जैसे किसी ने ख्वाब बुन रखा हो। ये कहाँ हूँ मैं? मैंने दिल में सोचा। अचानक एक नरम सी सरगोशी ने मेरे दिल को दहला दिया। नूरुलैन, मैंने मुड़कर देखा। एक लंबा पुरवकार शख्स मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो सीधा मेरे दिल में उतर रही थी। चेहरे पर अजीब सुकून और लबों पर हल्की मुस्कुराहट। मगर सबसे हैरान कुन बात यह थी कि वो शख्स मुझे यूं देख रहा था जैसे वो सदियों से मेरा मुंतज़िर हो। तुम कौन हो? मैंने लरजती आवाज़ में पूछा। वो जो तुम्हें तुम्हारी रूह से भी ज़्यादा जानता है। उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी जो मेरे दिल के हर दर्द को धो रही थी। मैं हैरान रह गई। ये कैसा ख्वाब था, या क्या ये ख्वाब था भी? मैंने इर्द गिर्द देखा। बाग के बाद एक बड़ा महल दिखाई दे रहा था, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ, जिस पर सुनहरी नकूश थे। मैंने कभी ऐसा महल नहीं देखा था। मेरे कदम खुद ब खुद इस तरफ बढ़ने लगे। महल के अंदर कदम रखा तो हर तरफ रोशनी थी। दीवारों पर जुड़ाव आईने थे जिनमें मेरी अक्कासी हो रही थी। लेकिन एक अजीब बात थी, उन आईनों में वो शख्स भी दिखाई दे रहा था जो मेरे करीब खड़ा था। ये सब क्या है? मैंने उलझन से पूछा। ये वो दुनिया है जहाँ तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी होती है, जहाँ तुम्हें कोई देख नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। तो फिर मैं यहाँ क्यों? मैं उस खुशी की हकदार नहीं हूँ। वो मुस्कुराया। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कितनी कीमती हो। सदियों से तुम्हारी तलाश में हूँ। मैंने तुम्हें हर बार देखा, जब तुम्हें रुलाया गया, धुतकारा गया, जब तुम अपने गालों पर अपने ही आंसू के दाग देख रहे थे। मेरी आंखें भर आई। ये सब कुछ सुनना ऐसा था जैसे कोई मेरे दिल के सभी राज जानता हो, लेकिन साथ ही मेरे दिल के खौफ भी। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारा नसीब हूँ नूरुलैन। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें हमेशा अपनी मोहब्बत में महफूज रखा, लेकिन तुम्हें मालूम ही नहीं था। मेरी सांस रुकने लगी। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि मैं नज़र हटाना चाहती थी, मगर हटा नहीं पा रही थी। ये कैसा ख्वाब था? क्या ये वाकई हकीकत थी? अचानक मेरे इर्द गिर्द मंजर बदलने लगा। महल की दीवारें धुंध में डूबने लगी। बाग के फूल मुरझाने लगे। सब कुछ तेजी से खत्म हो रहा था। मैंने उसे देखकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? उसने मेरा हाथ थामा। उसका लम्स गर्म था, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने रात को महसूस किया। तुम्हें अभी वापस जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। नहीं, रुको, मैंने घबरा कर कहा, लेकिन मेरी आंख खुल चुकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बिस्तर पर बैठी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा सांस इतना भूला था जैसे मैं वाकई महल में भागती रही हूँ। गाल पर अभी भी वही लम्स था, हाथों में अब भी वही गर्मी थी, कमरे में हल्की खुशबू थी, बिल्कुल वैसी जैसी ख्वाब में महसूस की थी। ये सब क्या था? क्या मैं वाकई किसी दूसरी दुनिया में गई थी, या ये महज मेरा वहम था? मैंने खिड़की के बाहर देखा। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन मेरे जिस्म में अजीब सी थकन थी, जैसे मैं सारी रात जागती रही, जैसे मैं वाकई वहां गई थी। दिल में एक ही सवाल था, क्या वो ख्वाब था या हकीकत मेरे ख्वाब में उतर आई थी? उस दिन के बाद हर रात सोने से पहले मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं जानती थी कि वो फिर आएगा और इस बार मैं उसे खोने नहीं दूंगी। लेकिन क्या मैं इस ख्वाब की दुनिया में हमेशा रह सकती थी, या ये सिर्फ एक आरज़ी मुलाकात थी जो मुझे उलझन में मुब्तला कर रही थी? मैं जानना चाहती थी, लेकिन उसका जवाब सिर्फ वही दे सकता था, और मैं उस लम्हे का इंतज़ार करने लगी
جب خواب اور حقیقت پھر ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ محبت ایک خوبصورت احساس ہے، مگر جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ محبت تھی یا خوف میں نہیں جانتی تھی۔ میری زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی چاہنے والا آیا تھا، لیکن وہ انسان نہیں تھا، یا شاید تھا مگر میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہر رات کچھ نیا ہوتا، ہر دن نئی الجھن لے کر آتا۔ اب یہ معاملہ صرف خوابوں تک محدود نہیں تھا۔ وہ خوشبو جو میں نے خواب میں محسوس کی تھی اب جاگتی آنکھوں سے میرے ارد گرد رہنے لگی۔ میرا دل ہر وقت انجانے لمس کی یاد میں ڈوبا رہتا اور میرا ذہن خوف کے اندھیروں میں قید ہو چکا تھا۔ میں نہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی، نہ اس کے قریب جانا چاہتی تھی۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بستر پر لیٹی نیند کی تلاش میں تھی، لیکن ذہن بیدار تھا۔ کمرے میں ایک عجیب خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے قریب سے گزر رہا ہو۔ میرا سانس رکنے لگا، قدموں کی ہلکی سی آہٹ، آہستہ، نرم لیکن واضح۔ میں نے چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے پوچھا، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کمرے کے کونے میں پڑھے آئینے کی طرف دیکھا۔ روشنی مدھم تھی، لیکن اتنی نہیں کہ کچھ دکھائی نہ دے۔ آئینے میں ایک سایہ سا نظر آیا، ایک دھندلا عکس۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے، میں نے خود کو تسلی دی۔ مگر یہ وہم نہیں تھا، کیونکہ سرگوشیاں بھی تھیں۔ کوئی میرا نام لے رہا تھا۔ آواز دھیمی اور نرم تھی، مگر اس میں عجیب سا درد تھا، جیسے کوئی صدیوں سے مجھے پکار رہا ہو۔ نورالعین۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑی۔ میں نے جلدی سے چادر کے نیچے چھپنے کی کوشش کی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات تھی، میں خوفزدہ تھی، مگر ایک حصے میں مجھے سکون بھی تھا، ایک مانوس احساس جیسے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگلی صبح میں بے حد تھکی تھی، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ میں واقعی الجھی تھی۔ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ کیا واقعی کوئی میرے ساتھ تھا یا یہ سب میرا وہم تھا؟ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنی سہیلی صدف کو یہ سب بتا دو، مگر میں رک گئی۔ کیا وہ میری بات کا یقین کرے گی یا مجھے پاگل سمجھے گی؟ پچھلے چند دن میں صدف نے کئی بار پوچھا تھا کہ میں اتنی خاموش کیوں، لیکن میں کیا بتاتی کہ میں خوابوں کے کسی محل میں جا رہی ہوں، کہ کوئی میرے قریب آتا اور میں کچھ نہیں کہہ پاتی۔ نہیں، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ دن میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن رات ہوتے ہی سب بدل جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی لگتا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کہیں بھی ہوتی، باورچی خانے میں، آنگن میں یا صحن میں کپڑے سکھا رہی ہوتی، مجھے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ کبھی کبھی دل میں خواہش ہوتی کہ میں پلٹ کر دیکھوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات میں آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ اچانک آئینے میں مجھے اپنی آنکھوں کے پیچھے کوئی اور آنکھیں دکھائی دی، گہری، تاریک اور بے حد دلکش۔ میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیا تھا؟ میں خوفزدہ تھی، مگر ساتھ ہی کچھ اور تھا، ایک عجیب سا احساس جیسے کوئی میرے بہت قریب ہے جو مجھے چاہتا ہے۔ میں نے آئینے کی طرف دوبارہ دیکھا، لیکن اب کچھ نہیں تھا۔ یہ محبت تھی یا خوف، میں خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی مجھے تھام لے، کوئی مجھے اس الجھن سے نکال لے۔ میں ہر وقت تنہا تھی، حالانکہ ظلم سہتی، زندگی کی سختیوں سے لڑتی، لیکن اب اچانک کوئی تھا جو مجھے چاہتا۔ لیکن کیا میں اسے قبول کر سکتی تھی؟ میں اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ ہر رات میرے دل میں دو جنگیں چلتی، محبت اور خوف کی۔ کبھی دل کہتا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کبھی ذہن چیختا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں، یہ خطرہ ہے۔ یہی کشمکش میرا سب سے بڑا امتحان بن چکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ محبت اور خوف ایک ساتھ میرے دل میں جگہ بنائیں گے، لیکن اب میں نے فیصلہ خود کرنا تھا کہ میں کس احساس کو جگہ دوں۔ کیا یہ محبت تھی یا محض فریب؟ اس رات کی ٹھنڈک عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ہوا میں عجیب نمی اور خوشبو تھی، وہی خوشبو جو اکثر خوابوں میں محسوس ہوتی۔ میں بستر پر لیٹتی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے، ایک بے نام احساس اور ایک انجانی کیفیت۔ اور پھر میرے کمرے کی کھڑکی ہلکی سے چرچرائی، جیسے کسی نے آہستہ سے چھوا ہو۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑی۔ میں نے چادر کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک کمرے میں ٹھنڈ بڑھنے لگی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے درجہ حرارت یکدم گر رہا ہو۔
میں نے گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ نورالعین، میری آنکھیں جھٹکے سے کھلی۔ یہ آواز اتنی نرم تھی کہ کسی سرگوشی کی طرح محسوس ہوئی، لیکن اس میں گہرائی تھی، ایک مانوسیت، ایک درد۔ میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ کون ہے؟ میری آواز اتنی ہلکی تھی کہ شاید کوئی سن بھی نہیں پاتا، لیکن وہ سن چکا تھا۔ میں، جس کا تمہیں برسوں سے انتظار ہے۔ میری پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی کمرے کے کونے میں سے ایک دھند سی ابھری۔ وہ کوئی سایہ نہیں، کوئی دھواں بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک وجود تھا، مگر مکمل واضح نہیں، ایک نیم شفاف شکل جیسے کسی خواب کا عکس حقیقت میں اتر آیا ہو۔ میں سانس لینا بھول گئی، میری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، میرا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ میں نے جلدی سے بستر کے دوسرے کنارے سے رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمت جیسے جواب دے چکی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں نورالعین، اس کی آواز میں نرمی تھی، ایک سکون بخش احساس۔ تو تم کون ہو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو، پھر بولا، میں وہ ہوں جو صدیوں سے تمہارا منتظر ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو رک گیا، میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ دھندلی تھی لیکن دلکش۔ تم نہیں جانتی؟ لیکن میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ میرے ذہن میں سوالات کی بھرمار ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کون ہو؟ انسان یا؟ میرے الفاظ ذلک میں اٹک گئے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، جیسے کچھ چھپانا چاہ رہا ہو۔ اتنا جان لو کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر خوف اور تجسس کی کشمکش جاری تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کا لہجہ مجھے مزید سوال کرنے سے روک رہا تھا۔ لیکن تم ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس کی نظر جھک گئی، جیسے کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ جاننا بھی ضروری نہیں، صرف اتنا سمجھ لو کہ میں صدیوں سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو عام سی لڑکی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے ساتھ کچھ خاص نہیں ہے۔ وہ قریب آ گیا، اب میں اس کی آنکھیں صاف دیکھ سکتی تھی، گہری تاریک، لیکن ان میں محبت کی ایک چمک تھی۔ تم خود کو عام سمجھتی ہو، لیکن تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ میرا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ اس کی باتوں میں ایک سچائی تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی، لیکن میرا دماغ اب بھی شک میں مبتلا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں تمہارے لیے خاص ہوں؟ وہ مسکرایا، لیکن اب کی بار اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا درد تھا۔ یہ کہانی لمبی ہے نورالعین، تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن اب ہی نہیں۔ میرا دل اس کی بات سن کر مزید بے چین ہو گیا۔ کیوں نہیں؟ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ بھروسے کی بات نہیں، وقت کی بات ہے۔ کچھ راز وقت سے پہلے نہیں کھلتے۔ میرے دل میں مزید سوال تھے، لیکن اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں مزید اصرار نہیں کر سکی۔ تو کیا تم ہمیشہ ایسے ہی چھپتے رہو گے؟ خوابوں میں آؤ گے یا پھر غائب ہو جاؤ گے؟ وہ مسکرایا، میں ہمیشہ تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھے دیکھنا چاہو گی میں آ جاؤں گا۔ میرا دل ایک لمحے کو نرم پڑ گیا۔ اس کی باتوں میں ایک سچائی تھی جسے میں جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ اور اگر میں نہیں چاہوں کہ تم آؤ؟ میں نے پوچھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، لیکن تمہیں کھونے کا درد شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ یہ الفاظ، ان میں ایسا درد تھا جو میرے دل کو چھو گیا۔ میں کچھ کہہ نہیں پائی۔ اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی، دھند گہری ہونے لگی، اور چند لمحوں بعد وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن اب صرف خاموشی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ خواب یا حقیقت؟ اور جو بھی تھا، میں جانتی تھی کہ یہ اختتام نہیں، یہ تو صرف آغاز تھا۔ وہ واپس آئے گا، اور میں اس لمحے کا انتظار کروں گی جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی زندگی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے تھے۔ تب دنیا کی ہر چیز آپ کو اجنبی لگنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، ہر چیز معمول کے مطابق دکھائی دے رہی تھی، لیکن اندر کہیں سب بدل چکا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، وہی آسمان جو مجھے ہمیشہ آزاد لگتا تھا۔ آج پہلی بار اس کی وسعت میں قید کا احساس ہو رہا تھا۔ جن زادہ، جادوئی مخلوق، یہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ کل رات تک جو مجھے خواب ایک رومانوی کہانی لگ رہی تھی، آج وہ تلخ حقیقت تھی۔
وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی محبت میں جنون کی جھلک نمایاں تھی، ایسا جنون جس سے میں ڈرنے لگی تھی۔ نورالعین، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم صرف میری ہو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن اس میں شدت تھی، ایسی طاقت جس نے میرے دل کو جکڑ لیا۔ میں نے اپنے کانوں کو زور سے بند کیا، جیسے ان الفاظ کو سننے سے روکنا چاہتی ہوں، لیکن وہ میرے دل میں اتنی گہرائی تک اتر چکے تھے کہ اب وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی سانسیں قابو کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب ایک خواب ہو سکتا ہے، ہاں بس ایک خواب، میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا۔ مجھے یاد تھا کہ وہ کیسے پہلی بار مکمل واضح شکل میں میرے سامنے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیری رات کی طرح گہری تھی، لیکن ان میں ایک چمک تھی، ایسی چمک جو روح کو بے قرار کر دے۔ لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی، لیکن اس محبت میں ایک جنون بھی تھا، ایسا جنون جو مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ تم کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ صدیوں سے تمہاری تلاش میں نورالعین، میں نے تمہیں ہر دور میں ڈھونڈا ہے، ہر زمانے میں۔ تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس کی محبت سچی تھی، لیکن میں ایک عام انسان تھی۔ میرے خواب، میری زندگی، سب کچھ سادہ تھا۔ میں کسی کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن میں تمہارے جیسی نہیں ہوں، میں تو عام لڑکی ہوں، میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں دکھ تھا۔ تم مجھے اپنی محبت دے سکتی ہو، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے نرم پڑ گیا، لیکن پھر حقیقت نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ اور اگر میں تم سے محبت نہیں کر پائی تو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ یہ ممکن نہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے میرے دل میں خوف بھر دیا۔ اس کا اعتماد، اس کا یقین، جیسے اسے معلوم تھا کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی، یا شاید اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ دن میں بھی مجھے اس کی موجودگی کا احساس رہنے لگا۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو مجھے لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں تنہائی کے باوجود مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، کسی سے اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ کون یقین کرتا کہ جنزاد مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ایک رات میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اسے بات کروں، اسے سمجھاؤں کہ میں عام زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اسے پکارا۔ چند لمحوں بعد وہ وہاں تھا، میری آنکھوں کے سامنے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہو نورالعین، جو کہو گی میں سنوں گا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ یہ سب ختم کر دو، مجھے جینے دو، میں تمہارے لیے نہیں بنی، میں صرف ایک عام لڑکی ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں تکلیف کا سایہ لہرایا۔ تم میرے لیے عام نہیں ہو نورالعین، تم میری قسمت ہو، لیکن میں خود کو قید محسوس کر رہی ہوں، مجھے آزاد رہنے دو۔ میری آواز میں بے بسی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ضد تھی۔ آزادی؟ تم آزاد ہو، لیکن مجھ سے دوری کی آزادی کبھی نہیں ملے گی۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تو کیا میں قید ہوں؟ قید نہیں، یہ محبت ہے، لیکن ہاں، اگر تم مجھے چھوڑنے کا سوچو گی تو ہاں، یہ قید ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ محبت تھی یا زبردستی؟ کیا میں واقعی اس محبت کا حصہ بننا چاہتی تھی، یا میں صرف خوف زدہ تھی کہ اس سے دور جانے کی کوشش میں تھی کہ میں سب کچھ کھو دوں گی؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔ میں ایک عام زندگی چاہتی ہوں۔ تمہاری زندگی عام نہیں ہے نورالعین، اور کبھی تھی بھی نہیں۔ یہ سن کر میں نے بے بسی سے آنکھیں کھولی۔ میں کیا کروں؟ وہ آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، قبول کر لو، یہ محبت تمہاری قسمت ہے۔ میں نے دور آسمان کی طرف دیکھا، روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا میں واقعی قید تھی، یا یہ محبت تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز وہ ہوتی ہے جب آپ بے قصور ہو، لیکن کوئی آپ کو قصوروار سمجھ کر سزا دے۔ یہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے اسے جھیلا ہو، اور میری زندگی میں یہ درد کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں بچپن سے ہی اپنی خالہ کی نظروں میں قصوروار تھی، بغیر کسی وجہ کے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید ان کا پیار کبھی نہ کبھی مجھے نصیب ہوگا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ امید مرنے لگی۔ خالہ کے ظلم اور گالیوں کے ساتھ جینا معمول بن چکا تھا۔
لیکن آج جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کو ایسی چوٹ دی جس کا نشان شاید کبھی نہ مٹے۔ یہ دن عام دن جیسا تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر مجھ سے برتن دھلوائے گئے، پھر فرش، کپڑے اور ناشتہ بنانے کا کام۔ میری ہمت جواب دینے لگی تھی، لیکن میرے چہرے پر کسی طرح کے شکوے کا اظہار کرنا موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی جب میں کمرے میں بیٹھی، میری آنکھیں بوجھل تھیں اور نیند مجھے اپنی آغوش میں لینے ہی والی تھی کہ اچانک خالہ کی چیخ سنائی دی، نورالعین کہاں مر گئی ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور باہر آئی۔ خالہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے تیرے ساتھ؟ ان کی آواز میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ کیا مطلب خالہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اب معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو کس سے ملنے جاتی ہے تو؟ محلے میں باتیں ہو رہی ہیں تیرے کردار کی۔ میرے حسان خطا ہو گئے۔ میں کہاں جاتی ہوں خالہ؟ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے میرا بازو زور سے پکڑا۔ جھوٹ مت بول۔ رات کو میں نے خود تیرا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور تجھے دیکھنے والے بھی ہیں۔ یہ شریف گھر ہے اور تو بدنامی کی وجہ نہیں بنے گی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سازش تھی، لیکن میرے پاس دلیل نہیں تھی۔ رات کی پوری اسرار ملاقاتیں، خواب اور جنزادے کا وجود کیسے سب بتاتی؟ کون یقین کرتا؟ میں بھی بس ہو گئی۔ خالہ نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھی بلا لیا۔ دیکھ کیسے معصوم بن رہی ہے۔ بڑی معصوم صورت ہے، لیکن حرکتیں دیکھو۔ ہم بدنام ہوں گے اس کی وجہ سے۔ میرے ماموزاد بھائی کی نظریں ہمیشہ مجھے پریشان کرتی تھیں اور آج بھی اس کی نظریں میرا تمسخر اڑا رہی تھی۔ خالہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کہا۔ سچ؟ تیرے سچ کی کوئی قیمت نہیں۔ محلے والے سچ بول رہے، تجھے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ یہ جملہ سن کر میرے دل میں کانٹے چبھ گئے۔ میرے ماں باپ جن کی جدائی کے بعد سے میں ایک ٹھکانے کی تلاش میں تھی، آج انہی کا نام لے کر مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ خالہ نے غصے میں آ کر میرے گال پر زور سے تھپڑ مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آج کے بعد اگر تو نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گی۔ گھر سے باہر نکلنا بند۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کیا کہتی؟ میری زبان بے بس اور دل چور چور۔ آنسو گالوں پر بہ رہے تھے، لیکن انہیں صاف کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا۔ گھٹن اس قدر تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں چیخنے لگی، لیکن آواز میرے حلق میں دب گئی۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ رات کی تاریکی نے مجھے ہمیشہ سکون دیا تھا، لیکن آج مجھے اس سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بستر پر لیٹی تو دل میں دعا کی کہ شاید سب کچھ ایک برا خواب ہو، لیکن جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی، ایک مانوس خوشبو محسوس ہوئی۔ کمرے میں ہلکی ٹھنڈک پھیل گئی۔ نورالعین، میں نے آنکھیں کھولی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں محبت کی بجائے پریشانی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے آنکھیں پھیر لی۔ کیوں آئے تم؟ تمہاری وجہ سے مجھ پر الزام لگائے۔ میرے اپنوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس میری زندگی سے چلے جاؤ۔ میں ایک عام انسان ہوں اور یہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری آواز رند گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نورالعین، میں نے تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہی کبھی، لیکن تم میری ہو اور جو میرا ہے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ جملہ سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، محبت اور تقدیر دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ چاہو یا نہ چاہو تمہاری قسمت جڑ چکی ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ شاید میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری زندگی میں جو طوفان آیا تھا اس سے بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ کبھی کبھی انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے جب اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک طوفان آتے اور وہ کسی کو بھی اپنی حالت نہیں بتا پاتا۔ میری زندگی پہلے ہی الجھن بن چکی تھی۔ جنزادے کی محبت اور اس کی موجودگی کا خوف اور خالہ کے بے بنیاد الزامات، لیکن شاید قسمت کو یہ سب کافی نہیں لگا۔ اس رات سردی معمول سے کچھ زیادہ تھی۔ کمرے میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ کمرے میں جنزات کی خوشبو کی ہلکی جھلک موجود تھی، لیکن آج کے دن جو طوفان میرے دل میں آیا تھا اس کے بعد مجھے اس کی موجودگی سے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایک ٹھنڈی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی اور بھی ہے، لیکن یہ خوشبو جنزادے کی نہیں تھی۔ یہ بڑی تیز بو تھی، جیسے جلتی لکڑی کی بدبو۔ میں نے دل تھام کر آنکھیں کھولی۔ کمرے میں دھند پھیل رہی تھی۔ نورالعین،
ایک گہری سرد سرگوشی نے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ یہ آواز جنزادے کی نہیں، کسی اور کی تھی۔ کون ہو تم؟ میری آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ دھند میں ایک سیاہ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں وہ ہوں جس کا انتظار تم سے پہلے سے کیا جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں غرور اور طاقت تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ سایہ آگے بڑھا۔ تمہیں مجھ سے ہمیشہ میری آنکھوں میں خوف تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اچانک کمرے میں جنزات کی خوشبو کی تیز لہر آئی۔ دھند میں ایک اور سایہ نمودار ہوا۔ یہ وہ تھا، ظاہر۔ خبردار جو نور العین کے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ سایہ جسے میں ظاہر کے نام سے جان چکی تھی طنزیہ ہنسی ہنسا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے سلطان، لیکن یہ لڑکی میری ہے، ہمیشہ سے میری تھی۔ جھوٹ، سلطان کی آواز گونجی۔ یہ میری ہے، صدیوں سے میں نے اسے تلاش کیا، اس کی روح میری ہے۔ تم جیسا دھوکے باز کبھی سے نہیں پا سکتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان دونوں کو شدت سے لڑتے دیکھا۔ یہ ماورا جنگ میرے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ میری سانسیں بے قابو تھی اور میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی۔ رکو، میں نے چیخ کر کہا، مجھے کسی کی ملکیت نہیں بننا۔ دونوں نے میری طرف دیکھا، لیکن ظاہر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ملکیت؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم خود کو نہیں جانتی نور العین، تم کوئی عام انسان نہیں۔ تمہاری روح میں ایسی روشنی ہے جو عام انسان میں نہیں ہوتی۔ تمہیں کوئی بھی حاصل کرے اسے لازوال طاقت ملے گی۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں ایک عام انسان ہوں۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ تم عام نہیں ہو، سلطان نے نرمی سے کہا، لیکن تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں اس کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا۔ ظاہر کی آنکھیں پھر دہکنے لگی۔ دیکھتے ہیں کتنی حفاظت کر پاؤ گے۔ اچانک کمرے میں زوردار جھٹکا لگا۔ ہر چیز ہلنے لگی۔ میں چیختی فرش پر گر گئی۔ دیواروں سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی زنجیریں کھینچ رہا ہو۔ سلطان میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے ایک اظہار بنایا۔ نور العین، اپنی آنکھیں بند کرو، اس نے چیخ کر کہا۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں نے چیخ کر کہا۔ ظاہر کا سایہ قریب آ رہا تھا، اظہار ٹوٹ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا نور العین، تم جتنی مزاحمت کرو تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دل میں دعا مانگی، نہ جانے کس کے لیے، لیکن دعا ضرور تھی۔ پھر اچانک کمرے میں زوردار دھماکہ ہوا، جیسے سب کچھ پھٹ گیا ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، کمرے میں خاموشی تھی۔ صرف سلطان میرے سامنے کھڑا تھا، زخمی اور کمزور۔ وہ چلا گیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ ابھی کے لیے، لیکن وہ دوبارہ آئے گا، اور اس بار وہ تمہیں لے جانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں کیا کروں؟ کب تک اس سے بچ سکتی ہوں؟ سلطان نے میرا بازو تھاما۔ جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی، جیسے جانتا ہو کہ طوفان ابھی ختم نہیں ہوا، یہ صرف ایک آغاز تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہمیں اپنے دل و دماغ کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ محبت کی شدت اور آزادی کی خواہش کا ٹکڑاؤ انسان کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھتا ہے۔ میری زندگی میں یہ لمحہ تب آیا جب سلطان نے پہلی بار مجھ سے محبت کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی کی التجا کی۔ نور العین، اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جو ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتی، لیکن آج اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا درد تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ وہ خاموش رہا چند لمحے، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں انسانی دنیا کو چھوڑنا ہوگا، یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا، کیونکہ یہاں میں تمہاری زیادہ دیر تک حفاظت نہیں کر سکتا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، جیسے کسی نے میرے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ کیا مطلب؟ میری آواز دھیمی اور بے جان تھی۔ یہ دنیا تمہارے لیے کبھی محفوظ نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، اپنی خالہ، اپنا ماضی، اپنا سب کچھ۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ اس کی باتیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ کیا یہ وہی محبت تھی جس کی میں نے خواہش کی تھی؟ کیا محبت کا مطلب سب چھوڑ دینا تھا؟ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک ایسے شخص کی تمنا کی تھی جو مجھے سمجھ سکے، جو میرا درد بانٹ سکے، لیکن میری زندگی میں ایک خواب کی طرح آیا تھا سلطان۔ اب وہ میری پوری زندگی کا تقاضا کر رہا تھا۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میری دنیا ہے، میں چاہے کتنی تکلیف میں ہوں یہیں پلی بڑی ہوں، اور میں تمہیں تمہاری تکلیفوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب درد تھا۔
नूरुलैन, ये दुनिया तुम्हें कभी वो खुशी नहीं देगी जिसके तुम हकदार हो। यहाँ तुम्हें सिर्फ इल्ज़ाम मिलेगा, सिर्फ दर्द। मैं तुम्हें नई दुनिया दे सकता हूँ जहाँ तुम्हें मोहब्बत मिलेगी। लेकिन मोहब्बत कुर्बानी क्यों मांगती है? मैंने बेबसी से कहा। क्यों मुझे अपनी शनाख्त छोड़नी पड़ेगी? मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ात को खोना नहीं चाहती। वो चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत थी जिसने मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचा, लेकिन आज उन आंखों में मायूसी का साया था। ये एक इम्तिहान है नूरुलैन, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुर्बानियाँ दी हैं, अपने माँ बाप को खोया, ख्वाहिशात को मारा, अपनी आज़ादी को छोड़ा। क्या मोहब्बत में यही करना पड़ेगा? वो मेरे करीब आया, उसने मेरा हाथ थामा। उसकी गिरफ्त में नरमी और मोहब्बत थी, लेकिन उसके हाथ भी कांप रहे थे। तुम्हारी कुर्बानी मेरे लिए ज़िंदगी है, और मेरी ज़िंदगी मेरे लिए क्या है? मैंने सिसकते हुए पूछा। क्या मैं सिर्फ किसी की खुशी के लिए ज़िंदा हूँ? क्या मोहब्बत का मतलब ये है कि मैं खुद को भूल जाऊँ? वो खामोश हो गया। पहली बार मुझे लगा जैसे वो भी मेरी तकलीफ़ को महसूस कर रहा है। मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने सदियों तक तुम्हें तलाश किया, लेकिन शायद तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या वाकई मेरी खुशी उसके बगैर थी, या मैं सिर्फ खौफज़दा थी अपनी ज़िंदगी छोड़ने से, अपनी आज़ादी गंवाने से? क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? उसकी आवाज़ में पहली बार कमज़ोरी थी। मैंने सांस लिया। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी का इम्तजाज था। तो फिर? मैंने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? मैं अपनी ज़ात को नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशात को जीने दो। मोहब्बत कैद नहीं होती, आज़ादी देती है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे मेरी ज़ात के साथ कबूल करो। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। तुम ठीक कहती हो। मोहब्बत कुर्बानी नहीं मांगते, ये समझौता मांगती है। मैं तुम्हें तुम्हारी ज़ात के साथ कबूल करता हूँ नूरुलैन। मैं सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी रूह चाहता हूँ, जैसे तुम हो। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। मैंने उसका हाथ थामा। हम साथ रहेंगे, लेकिन अपनी दुनिया में। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत का इम्तहान जीतने के लिए किसी एक को हारने की ज़रूरत नहीं होती। असल मोहब्बत वो होती है जो दोनों को मुकम्मल करे, ना कि अधूरा। और उस दिन मैंने अपनी मोहब्बत को पाया, अपनी आज़ादी के साथ। मोहब्बत कभी किसी रोशनी की किरण की तरह दिल में उतरती है, न जाने कब, कहाँ और कैसे। मेरे दिल में भी मोहब्बत की वो नरम रोशनी उस वक्त उतरी जब मैंने खुद को पहली बार मुकम्मल महसूस किया। वो जिनज़ादा सुल्तान जो सदियों से मेरा मुंतज़र था, मुझे बांधना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपनी ज़ात के साथ, अपनी आज़ादी के साथ उसका साथ दूँ। वो रात खामोश थी। सितारे आसमान पर यूं झिलमिला रहे थे जैसे हर सितारे में हमारी कहानी लिखी हो। मैं बालकनी में खड़ी थी। चांदनी मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरे दिल में सुकून था, एक ऐसा सुकून जिसे मैंने पहली बार महसूस किया। नूरुलैन, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन अब उसमें खौफ का शाइबा तक नहीं था। मैं मुस्कुरा दी। तुम हमेशा छुप कर आते हो, कभी सामने से आओ। वो धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई थी, लेकिन आज वो गहराई बोझ नहीं लग रही थी। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता था। उसकी आवाज़ में नरमी थी। मैं चाहता था कि तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से कबूल करो, और अब जब तुमने मुझे कबूल किया तो मैं तुम्हें आज़ाद रखूँगा। मेरी आंखें नम हुई। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के नाम पर हमेशा कैद मिली थी। खाला ने मुझे अपनी बेटियों के नीचे दबाए रखा। लोगों ने मेरे किरदार पर सवाल उठाए, लेकिन आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद को खोने के बजाय खुद को पा रही हूँ। तुमने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। मैंने सरगोशी की। नहीं नूरुलैन, तुमने खुद को बदला है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे दिल का आईना साफ किया। मैंने आसमान की तरफ देखा। सितारे जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या हमारी मोहब्बत का अंजाम खुशी होगा? वो खामोश रहा। चंद लम्हों बाद उसने कहा, खुशी और गम हमारे फैसलों पर मुनस्सिर होते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम चाहोगी, लेकिन अगर कभी तुम्हें महसूस हो कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बोझ बन रही है तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ऐसी मोहब्बत कहाँ मिलती है जो बांधने के बजाय आज़ाद करती हो? और अगर मैं तुम्हें कभी छोड़ना ना चाहूँ तो? मैंने शरारत से पूछा। वो मुस्कुराया। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यही वो लम्हा था जब मेरा दिल मुकम्मल तौर पर उसका हो गया। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, ये वो एहसास है जो इंसान को मुकम्मल कर देता है।
میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار خوشی کو محسوس کیا۔ اب نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی غم۔ اگلے دن جب میں بیدار ہوئی تو میں نے اپنی خالہ کو حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پایا۔ آج تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ میں مسکرائی۔ کبھی کبھی خوش رہنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خالہ نے برا سا منہ بنایا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے آج اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا۔ میں ایک ایسی محبت میں تھی جو مجھے قید نہیں کرتی تھی بلکہ مجھے آزاد کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی میں خوشی کے لمحے آتے رہے۔ اب میں پہلے جیسی نور العین نہیں رہی تھی جو ہر وقت خود کو کمزور محسوس کرتی۔ اب میں مضبوط تھی اور اس مضبوطی کی وجہ وہ محبت تھی جس نے مجھے قبول کیا تھا جیسی میں تھی۔ لیکن ہماری داستان کا اختتام نہیں تھا۔ ایک رات جب میں چاند کے نیچے کھڑی تھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک سوال آیا، کیا میں واقعی آزاد ہوں یا میں اب بھی کسی خواب میں جی رہی ہوں؟ کیونکہ کبھی کبھی حقیقت اور خواب میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جو مجھے ملا تھا، کیا وہ واقعی جن زادہ تھا یا میری تنہائی کا کوئی عکس تھا؟ یہ سوال ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا۔ شاید یہی ہماری کہانی کا کھلا انجام ہے، ایک ایسا اختتام جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ کہانیاں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور میری کہانی شاید انہی میں سے ایک ہے۔